نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے واجب القدر عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل، کرم اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں عاشورہ کا یہ بابرکت دن نصیب فرمایا، اور رحمت پر رحمت یہ کہ عاشورہ بھی اور جمعۃ المبارک کا دن بھی بڑی فضیلت والا، عظمت والا اور رحمتوں والا یہ دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم الحرام کے اس دن کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس دن کا روزہ 1 سال کے انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، بڑی فضیلت والا روزہ۔ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس دن کے غسل کی فضیلت بیان ہوئی کہ ایمان والو اس دن کا غسل کرو، اللہ رب العزت تمہیں بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں گے، تمہارے گناہوں کو دھو ڈالیں گے۔ اتنی عظمت والا یہ دن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن آنکھوں میں سرما لگانے کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس دن اپنی آنکھوں میں عصمت سرما لگاؤ، پورا سال اللہ رب العزت تمہاری آنکھوں کو بیماریوں سے اور درد سے محفوظ رکھیں گے۔ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مریض کی عیادت کرنے کی فضیلت بیان فرمائی کہ ایمان والو اس دن مریض کی عیادت کرو۔ جس شخص نے بھی یوم عاشورہ کو 10 محرم الحرام کے دن کسی مریض کی عیادت کی، اللہ رب العزت اس کو پوری امت کی عیادت کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس دن کی افطاری کرانے کا، روزہ افطار کرانے کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بھی یوم عاشورہ کا روزہ کسی روزہ دار کو افطار کرایا، اللہ رب العزت پوری امت کے روزے داروں کو افطار کرانے کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا اجر بیان فرمایا کہ کسی یتیم کے سر پر جس نے شفقت سے ہاتھ پھیرا، اللہ رب العزت اس کے ہر بال کے بدلے میں اس کو جنت کا ایک مقام نصیب فرمائیں گے۔ اتنی فضیلتوں والا دن، پھر یہ خوش قسمتی کے جمعۃ المبارک کا دن، اللہ اکبر کبیرہ، رحمتوں والا دن، مغفرتوں والا دن، اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنے والا دن، اللہ رب العزت سے اپنے گناہ بخشوانے والا دن، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نصیب فرمایا۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا کرم۔ کوئی تو ہو جو اس دن کی قیمت کو سمجھ کر اپنے گناہوں کو رب سے معاف کرا لے، کوئی تو ہو جو اس دن کی قیمت کو سمجھ کر اپنی زندگی کے رخ کو بدل ڈالے، کوئی تو ہو جو اس دن کی قیمت کو سمجھ کر اپنے رب کو منا لے، کوئی تو ہو جو اس دن کی قیمت کو سمجھ کر اپنی بھٹکی ہوئی زندگی کو سیدھی راہ پر لگا لے، کوئی تو ہو جو اس دن کی قیمت کو سمجھ کر اپنی قبر کو سنوار لے، اپنے حشر کو سنوار لے، کوئی تو ہو جو اس دن اپنے رب کو منا کر اپنے لیے جہنم کو تالے لگوا کر جنت کے فیصلے کرا لے۔ یقیناً بڑی رحمت والا یہ دن، اور اس دن کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے، جیسا کہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ انسانوں کو معاف کرنے کے، انسانوں کی بخشش کے بہانے نصیب فرمائے۔
کہ ایمان والو اب میں نے تمہیں رمضان دے دیا، مجھ سے معافی مانگ لو، مجھے منا لو۔ اب میں نے تمہیں شوال کے دن دے دیے، مجھے منا لو، مجھ سے معافی مانگ لو۔ اب میں نے تمہیں ذی الحجہ کے پیارے مبارک عید کے ضیافت کے دن دے دیے، مجھے منا لو۔ اب میں نے تمہیں محرم کے دن دے دیے، مجھے منا لو۔ رب ایمان والوں کو بہانے نصیب فرماتے ہیں، مواقع نصیب فرماتے ہیں کہ ایمان والوں ان موقعوں کا فائدہ اٹھا لو، میں رب تمہیں بخشنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ورنہ دنیا کا دستور تو یہ کہ کوئی نوکر بار بار اگر احکامات کی خلاف ورزی کرے تو اس کو ملازمت سے نکال دو، اولاد اگر بار بار نافرمانیاں کرے تو اس کو جائیداد سے آگ کر دو، اگر رشتہ دار تمہاری بات نہ مانے، بار بار نافرمانیاں کریں، قطع تعلق کر لو، ہر کسی سے معاملات توڑتے چلے جاؤ دنیا میں۔ لیکن ایمان والو رب کی رحمت دیکھو، رب کہتا ہے بندہ تو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک میری نافرمانیاں کر، لیکن بستر پر سوتے ہوئے 2 آنسو بہا کر معافی تو مانگ کے دیکھ، میں تجھے کیسے بخشتا ہوں، میں تجھے کیسے معاف کرتا ہوں۔ رب کے قانون نرالے، رب کے دستور نرالے۔ رب اپنے بندوں پر رحیم، رب اپنے بندوں پر غفور، رب اپنے بندوں کی مغفرت کرنے والا، بخشش کرنے والا۔ کسی روزے دار کو پانی پلا لو، رب اتنا اجر دے کہ ساری امت کا روزہ کھلوانے کا اجر مل جائے۔ ایک روزہ رکھ لو، رب پورے سال کے گناہوں کا کفارہ فرما دے۔ یہ رب کی رحمت، یہ رب کی بخشش، یہ رب کا فضل ہے، اور اللہ رب العزت اپنے فضل کے دروازے کھولتے ہیں۔ یوم عاشورہ رحمت والا دن، اس کی وجہ تسمیہ بعض حضرات نے یہ لکھی کہ اس کو عاشورہ کہا اس لیے جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے 10 نبیوں پر بڑی بڑی رحمتیں اس دن پر کی، یوم عاشورہ کو کی، 10 محرم الحرام کے دن فرمائی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 10 محرم الحرام، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کا قبول ہونا 10 محرم الحرام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 10 محرم الحرام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد کا ملنا 10 محرم الحرام، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بیماری اور دکھ سے نجات ملنا 10 محرم الحرام، حضرت ابراہیم ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو مقامات عالیہ کا ملنا 10 محرم الحرام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 10 محرم الحرام، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کی قبولیت 10 محرم الحرام، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی سلطنت ملنا لا ينبغي لأحد من بعدی، جو ان کے بعد کسی کو ملنے والی نہیں، 10 محرم الحرام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات ملنا 10 محرم الحرام۔ یہ تمام چیزیں 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ صرف اتنا ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 10 محرم الحرام کا دن اتنی رحمتوں والا دن کے آسمانوں سے سب سے پہلے بارش بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا 10 محرم الحرام، زمین پر میخوں کی طرح پہاڑ گاڑ کر رکھے گئے 10 محرم الحرام، اللہ رب العزت نے زمین پر سمندروں کو بہا ڈالا 10 محرم الحرام۔ یہ تمام چیزیں 10 محرم الحرام۔ رب نے اپنا عرش اور کرسی بنایا 10 محرم الحرام، رب نے قلم تخلیق فرمایا 10 محرم الحرام، اور پھر یہ ساری دنیا تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، 10 محرم الحرام کو بننے والے آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، 10 محرم الحرام کو بچھائے جانے والی زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، 10 محرم الحرام کو میخوں کی طرح گاڑے جانے والے پہاڑ
روئی کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ 10 محرم کو پیدا کیے جانے والے سمندر جو زمین پر بہائے گئے ختم کر دیے جائیں گے، خشک کر دیے جائیں گے، اور قیامت کا دن واقع ہوگا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ وہ ہولناک زلزلہ، وہ دردناک زلزلہ، سب کچھ ختم کر دینے والا زلزلہ، وہ قیامت کا دن بھی 10 محرم الحرام کو ہوگا۔ تو یہ عظمت والا دن، یہ رحمت والا دن اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو نصیب فرمایا۔ یہ کوئی ماتم یا تعزیے نکالنے کا دن نہیں، رب کو راضی کرنے کا دن، رب کو منانے کا دن، اللہ رب العزت کی رحمتوں کو لوٹنے کا دن، روزہ رکھ کر رب کو منانے کا دن، اپنے گھر والوں پر روزی کی وسعت کرنے کا دن کہ اپنے گھر والوں کو ایمان والوں وسعت کے ساتھ رزق کھلاؤ، رب نے جتنی توفیق دی بہتر سے بہتر کھلاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پورا سال تمہارا رزق کشادہ کر دیا جائے گا۔ لوگ وظیفے پوچھتے ہیں روزی میں برکت ہونے کے، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وظیفہ بتا دیا کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو عاشورہ کے دن اچھا کھانا کھلاؤ، دسترخوان پر وسعت کرو، پورا سال رب تمہاری روزی میں وسعت کر دے گا، پورا سال رب تمہاری روزی میں برکت پیدا فرما دے گا۔ اتنا پیارا وظیفہ نصیب فرما دیا۔ تو یوم عاشورہ برکت والا دن، رب کو منانے والا دن، رب کی رحمت والا دن اللہ رب العزت نے نصیب فرمایا۔ یہ دن جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ جہاں خوشی کی خبریں لاتا ہے، اچھی اچھی داستانیں لاتا ہے، وہاں اپنے ساتھ یہ کائنات کے بدترین جرم اور کائنات کے ایسے ہولناک حادثہ کہ جس کو بیان کرتے ہوئے زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں، جس کا تصور کرتے ہوئے دل کانپ جاتے ہیں، وہ شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کربلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل بیت کی شہادت، وہ بھی 10 محرم الحرام کو، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کا مست منصب عطا فرمایا، اور ایمان والوں کے لیے کسی کی شہادت ماتم نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے کسی کے جلے کٹے ہوئے وجود تعزیہ نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے شہادت وہ مقام اعلیٰ ہے، وہ منصب ہے کہ جس کی تمنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب سے مانگا، جس کی طلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھی، جو سیدنا صدیق اکبر رب سے مانگا کرتے تھے، جو سیدنا فاروق اعظم کو ملی، جو سیدنا عثمان غنی کو ملی، جو سیدنا علی المرتضیٰ کو ملی، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اس لیے شہادت نہ تعزیہ ہے، شہادت نہ ماتم ہے۔ ہاں ماتم کریں وہ لوگ کہ جن کی تلواروں پر، جن کے ہاتھوں پر اہل بیت کا خون ہے، جنہوں نے اہل بیت کو کربلا کے میدان میں خاک و خون میں تڑپایا، ساری زندگی یہ ماتم کریں گے، خدا کی قسم اپنے ہاتھوں سے سینے پیٹتے رہیں گے۔ یہ ان پر رب کا عذاب ہے، دنیا میں بھی ان پر رب کی لعنت ہے، رب کی مخلوقات کی لعنت ہے، اور قیامت تک ان پر لعنت رہے گی، اس لیے کہ یہ خانوادہ نبوت کے قاتل ہیں، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ کسی کے جھوٹے آنسو یا کسی کا رو دینا یہ کسی کے خون کو نہیں چھپا سکتا، تاریخ کو نہیں جھٹلا سکتا، یہ حقائق پر پردے نہیں ڈال سکتا۔ ہاں ماتم کریں وہ جو سیدنا حسین کے قاتل، حسین کل بھی ہمارے سر کے تاج، حسین آج بھی ہمارے سر کے تاج، حسین کل بھی کربلا میں باطل کے سامنے ڈٹے ہوئے
آج بھی دنیا بھر میں حسینیت پر قائم لوگ میدانوں میں اپنے وجود کے ٹکڑے کراتے نظر آئیں گے. اس چیز کا نام حسینیت ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون حسین؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین. وہ حسین کے جن کی ولادت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ رب نے مجھے اولاد دے دی. رب نے مجھے سکی اولاد میں بیٹے نصیب نہیں فرمائے، لیکن یہ حسن اور حسین میرے بیٹے کہ جن سے رب میرے سلسلہ نسب کو، میری نسل کو آگے چلائیں گے. کون حسین؟ وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو جب پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک سے آپ کے منہ میں گھٹی دی، آپ کو اپنا لعاب مبارک دیا آپ کے منہ میں. وہ حسین کہ جن کے جب سر کے بال کاٹے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر کے بالوں کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ فرمائی. آپ نے حضرت حسین کا عقیقہ فرمایا. قیامت تک کے ایمان والوں کو بتا دیا کہ ایمان والوں، رب بیٹے کی خوشی دے، رب اولاد کی خوشی دے تو ایسے منایا کرو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی خوشی منائی. عقیقہ فرمایا، صدقہ دیا، اللہ کے حضور شکر کیا. ایمان والوں، یہ خوشی کا طریقہ، رب اولاد دے تو ایسے خوشی منایا کرو، ایسا نہ ہو کہ رب اولاد دے اور تم ڈھول کی تھاپ پر رب کو ناراض کیا کرو، غلط انداز میں خوشیاں منایا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی ملی، آپ نے عقیقہ فرمایا. حضرت حسین کو دیکھنے کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ تشریف لاتے ہیں، اس لیے کہ حسن اور حسین بہت پیارے ہیں، پیارے آقا کے دلارے ہیں، پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. ارے کون حسن اور حسین؟ وہ دیکھو مسجد نبوی میں پیارے آقا نماز ادا فرماتے ہیں، ٹانگوں کے درمیان آ کر سیدنا حسن اور حسین کھڑے ہو جاتے ہیں. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں، شفقت میں اپنی ٹانگوں کا فاصلہ زیادہ فرما لیتے ہیں، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کے کندھوں پر کھیلنے والے یہ حسن اور حسین آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں. آپ اس خوف سے سجدہ طویل فرما دیتے ہیں کہ کہیں اٹھتے ہوئے میرے حسین کو چوٹ نہ لگ جائے، میرا حسین کندھے سے گر نہ جائے. آپ اپنا سجدہ طویل فرما لیتے ہیں. اتنے پیارے یہ حسن اور حسین. مسجد نبوی شریف کا منبر ہے، پیارے آقا تشریف فرما ہے، ایمان والوں کو خطبہ دے رہے ہیں. سامنے دیکھا حسن اور حسین آ رہے ہیں، لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، کرتا بار بار پاؤں میں اٹک جاتا ہے، اس کی وجہ سے زمین پر گر جاتے ہیں. پیارے آقا دیکھ رہے ہیں، ان کو گرتا ہوا لڑکھڑاتا دیکھ کر پیارے آقا کا دل بے قرار ہو گیا، پیارے آقا کا دل دکھنے لگا. اپنا خطبہ ترک فرما کر منبر سے اترے، جا کر دونوں کو اپنی گود میں بٹھا کر واپس منبر پر تشریف لائے. فرمانے لگے، ایمان والوں دیکھو، رب نے اولاد دی، اولاد اتنی پیاری کہ میں اس کو گرتا ہوا نہیں دیکھ سکا، منبر سے اتر کر ان کو اٹھا کر لایا. وہ حسن اور حسین کہ پیارے آقا سردی کی راتوں میں چادر اوڑھ کر اندھیرے میں جا رہے ہیں. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، میں جلدی جلدی پیارے آقا کے ساتھ چلنے لگا تاکہ آپ کے قدموں کے ساتھ قدم ملا سکوں، کچھ وقت آپ کی معیت میں گزار سکوں. فرمانے لگے، میں نے چادر میں دیکھا تو پیارے آقا نے حسن اور حسین کو لپیٹا ہوا تھا. میں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے، میرے پاس ایک فرشتہ آیا، ایسا فرشتہ جو کبھی نہیں آیا، زمین پر اللہ کا پیغام لے کر آیا. کہنے لگا، رب نے فرمایا ہے
کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ جنت میں عورتوں کی سردار اور سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنت کے مردوں کے سردار ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں جتنے مرد ہوں گے ان کی سرداری سیدنا حسن اور حسین کے پاس ہوگی، یہ ان کے سردار ہوں گے. یہ پیارے آقا تو اتنے پیارے آقا جن کو اپنے کندھوں پر اپنی گود میں اٹھانے والے، پیارے آقا جن کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والے، پیارے آقا ایک مرتبہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لائے. دیکھا حضرت حسین رو رہے ہیں. فرمانے لگے فاطمہ حسین کیوں روتا ہے؟ حضرت فاطمہ فرمانے لگی یا رسول اللہ پیاس کی شدت سے رو رہے ہیں، پیاس لگی ہے اس لیے رو رہے ہیں. پیارے آقا نے فرمایا فاطمہ جلدی جاؤ پانی لے کر آؤ، اس لیے کہ حسین جب روتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا دل دکھتا ہے، محمد کے دل کو کچھ ہوتا ہے، جاؤ جلدی سے پانی لے کر آؤ. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں پانی لینے کے لیے گئی. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا حسین کی پیاس برداشت نہیں ہوئی، اپنی زبان مبارک نکال کر سیدنا حسین کے منہ میں دے کر چسوا رہے تھے تاکہ حسین کا منہ تر ہو جائے، اس کی پیاس بجھ جائے اور اس کا رونا بند ہو جائے. یہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بچپن میں دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے. سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت آیا. سیدنا صدیق اکبر کے بھی بہت محبوب، بہت مقرب رہے. سیدنا صدیق اکبر کی شفقت محبت ان کے ساتھ رہی، وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. آپ کو بھی ان سے محبت، اتنی محبت کے آلے کوئی چیز بھی مال غنیمت کی آتی یا ہدیہ کی آتی تو آپ نے یہ لکھوایا ہوا تھا، یہ حکم دیا تھا کہ سب سے پہلے اس میں نام آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا جائے، اس لیے کہ یہ امت کے سردار ہیں. اور فرمایا کہ سب سے آخر میں نام عمر فاروق کا لکھا کرو، اس لیے کہ یہ امت کا خادم ہے. امت کے سرداروں کو پہلے ملے گا، امت کے خادم کو بعد میں ملے گا. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا اپنے عمال کو. سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت تھی. ایک دن پتہ چلا کہ سیدنا حسین تشریف لائے اور آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. آپ نے ان سے پوچھا کہ حسین بہت وقت ہو گیا، آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. وہ فرمانے لگے امیر المومنین میں آیا تھا، آج کسی کام میں مشغول سے میں آپ سے مل نہیں سکا. سیدنا عمر فاروق رونے لگے، فرمانے لگے نہیں حسین، تم سے زیادہ محبوب اور تم سے زیادہ مقبول کوئی کام نہیں تھا. تم بلا دھڑک میرے پاس آتے، اس لیے کہ میری آنکھیں تمہاری زیارت کو ترستی ہیں. رب نے تمہیں نبی کا نواسا بنایا، تمہارے نانا، تمہارے خاندان اور تمہاری وجہ سے رب نے ہمیں عزتیں دی، رب نے ہمیں اسلام دیا، رب نے ہمیں انسانیت دی. رب نے جو کچھ بھی دیا تمہارے خاندان کی وجہ سے دیا، تم سے زیادہ عزیز کوئی کام نہیں ہو سکتا. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تب یہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، تلوار چلانا، میدان میں لڑنا سیکھ چکے تھے. سیدنا عثمان غنی کی جب شہادت کا وقت آیا تو سیدنا عثمان غنی کے گرد پہرا دینے والے اور بازیوں کے ہاتھوں سے زخمی ہونے والے سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، میدانوں میں نکل کر لڑے، جہاد کیا اللہ کے راستے میں.
نکل کر دشمنوں کے خلاف لڑے، جوان مرد تھے، غیور نبی کی اولاد تھے، میدانوں میں لڑنا اور ڈٹنا جانتے تھے۔ رب نے بہادری اور شجاعت خون میں عطا فرمائی تھی، بڑے بڑے مارکوں میں حصہ لیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ان کے ہم رقاب رہے، ان کے معاون رہے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو کر دنیا کے کئی ملکوں میں جہاد میں اور دشمنوں کے خلاف برسر پیکار رہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی جگہ پر یزید بن معاویہ نے خلافت سنبھالی۔ تب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ میں اس کے اعمال کو، اس کے احکامات کو، اس کے فیصلوں کو دیکھ کر اپنا فیصلہ کروں گا کہ میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اگر یہ رب کا فرما بردار ہوگا، اگر یہ رب کی زمین پر رب کی خلافت کو قائم کرنے والا ہوگا، رب کے احکامات کی فرما برداری کرنے والا ہوگا تو اس سے بیعت کروں گا۔ اگر یہ رب کے حکموں کو توڑنے والا، رب کے احکامات کے خلاف قوانین بنانے والا، رب کی زمین پر رب کے نظام کو قتل کرنے والا، عدل و انصاف کا جنازہ نکالنے والا شخص ہوا تو حسین اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے، حسین اس کی بیعت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ان فتنوں کی نشاندہی فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ امت کے اندر فتنے آئیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امت کے محسن قیامت تک کے لیے امت کو سیدھی راہ دکھا کر گئے، اپنی قربانیاں پیش کر کے، اپنا خون پیش کر کے امت کو ہدایت کا راستہ دے کر گئے۔ جب پوری دنیا میں اسلام پھیلنے لگا، مختلف قسم کی اقوام اور مختلف لوگ اور مختلف قومیں، مختلف رنگ و نسل کے لوگ جب اسلام میں شریک ہونے لگے، تب مسلمانوں کے درمیان اسلام دشمن لوگ بھی گھسے، مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے والے، اسلام کے نام پر اسلام کو برباد کرنے والے، مسلمانوں کا نام لے کر مسلمانوں کو قتل کرنے والے لوگ بھی اسلامی لبادے میں مسلمانوں کے درمیان گھسے۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کیا۔ یہ وہی بدترین لوگ تھے جنہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ کو روزے کی حالت میں مسجد کے مصلی پر شہید کیا۔ یہ وہی بدترین لوگ تھے جنہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر ان کو شہید کیا۔ یہ وہی امت مسلمہ کے قاتل تھے جنہوں نے میدان کربلا میں نکل کر خانوادہ نبوت کو خاک و خون میں لپیٹ دیا، خاک و خون میں تڑپا دیا۔ یہ اسلام کے دشمن، یہ مسلمانوں کے دشمن کبھی سبائیت کے روپ میں آئے، کبھی رافضیت کے لباس میں آئے، کبھی خارجیت کے انداز میں آئے۔ ان کے چہرے، ان کے نعرے، ان کی زبانیں مختلف تھی، لیکن ان کا ہدف ایک تھا، مسلمانوں کی خلافت کو پارا پارا کرنا، مسلمانوں کی جماعت کو منتشر کرنا، مسلمانوں کے شیرازے کو بکیرنا اور مسلمانوں سے وہ افراد کار جو مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں ان سے مسلمانوں کو محروم کر دینا۔ یہ لوگ اس وقت سے اس مشن پر تھے اور آج تک اسی مشن پر قائم ہیں یہ لوگ، یہ مسلمانوں کے دشمن۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ لوگ تھے کہ جو آزمائے گئے، آزمائشیں ان پر آئی، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، جنگ صفین اور جنگ جمل جیسے دردناک واقعات ہوئے، لیکن ہاں آج بھی دنیا کا مورخ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اس طاغوت کا اور ان فتنوں کا مقابلہ کیا، تلواریں نکال کر مقابلہ کیا۔ اگر وہ اس وقت جنگ جمل اور صفین کی صورت میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ڈٹ نہ جاتے
تو دنیا سے اسلام کا نام لینے والے بھی ختم ہو جاتے جس رفتار کے ساتھ یہ فتنے پھیلے تھے۔ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا، آزمائے گئے میدانوں میں، کاٹے گئے میدانوں میں، ان کے سر نیزوں پر اچھالے گئے، لیکن وہ دین کا، ایمان کا تحفظ کر گئے۔ آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے یوم عاشورہ کو رب کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ صحابہ کرام کے خون کی برکت ہے، ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے منع فرما دیا۔ کوفہ سے لوگ خط لکھنے لگے کہ سیدنا حسین کو کہ آپ آ کر منصب خلافت کو سنبھالے، اس لیے کہ یزید ظالم ہے، اس لیے کہ یزید رب کا نافرمان، اس لیے کہ یزید رب کے حکموں کو توڑنے والا ہے، اور امت مسلمہ مسلمان آپ کے منتظر ہیں، آپ آ کر اس بکھرے ہوئے شرازے کو سنبھالیں، خلافت کو دوبارہ سے بحال فرمائیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو آپ اس کی حفاظت فرمائیں۔ سیدنا حسین کو خط لکھنے لگے، لاکھوں خطوط لکھے گئے، ہزاروں خطوط لکھے گئے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، اگر تم پر کوئی ظالم حکمران بن جائے جو رب کے احکامات کو توڑنے والا ہو، رب کے قوانین کو توڑنے والا ہو، تو جو شخص بھی اس کی معاملت کرے گا یا اس کے خلاف برسرے پیکار نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن رب اس ظالم کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ سیدنا حسین اس بات کو ماننے والے تھے، پیارے آقا کی زبان سے یہ بات سنی تھی، لاکھوں لوگوں کے خطوط سامنے تھے معاملے کی تحقیق کے لیے کہ جا کر دیکھتا ہوں، حقیقت یہی ہے، یہ کچھ اور ہے۔ آپ نے ارادہ فرمایا، مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ میں ہجرت فرمائی، مکۃ المکرمہ میں جا کر شعب ابی طالب میں قیام فرمایا، وہ شعب ابی طالب کہ جہاں پیارے آقا محصور رہے تھے، وہ شعب ابی طالب جہاں پیارے آقا کو درخت اور پتے کھانے پر مجبور کیا گیا تھا، وہ شعب ابی طالب کہ جس میں خانوادہ نبوت کو بڑی بڑی آزمائشوں سے دو چار ہونا پڑا تھا۔ سیدنا حسین وہاں جا کر رکے، کوفہ والوں کے خطوط آنے لگے، سیدنا حسین نے ارادہ کیا کہ کوفہ کی طرف جا کر حالات کو دیکھے۔ حضرات صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ کوفہ والے بے وفا لوگ ہیں، زبان کے کچے اور وعدے توڑ دینے والے ایسے سیاستدان ہیں کہ جن کے ہاں نہ زبان کی کوئی قیمت، نہ وعدوں کی کوئی قیمت، نہ رب کے قرآن کی کوئی قیمت، نہ پیارے آقا کے فرمان کی کوئی قیمت ہے، جن کے نزدیک صرف اقتدار، جن کے نزدیک صرف دنیا کی شہرت، دنیا کا جاہ و جلال سب کچھ ہے۔ ایسے لوگوں کی بات پر اعتبار نہ کیجیے، اس لیے کہ یہ کوفہ کے ظالم، ان کی تلواروں سے سیدنا حسین، سیدنا عثمان کا خون تڑپتا ہے، جن کی تلواروں سے سیدنا علی المرتضیٰ کا خون تڑپتا ہے، جو سیدنا حسن کے قاتل ہیں، وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، ان کی باتوں کا، ان کے وعدوں کا اعتبار مت کیجیے۔ لیکن امت کا درد رکھنے والے تھے، غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ کوئی انصاف کے لیے بلائے اور نبی کی اولاد انکار کر دے، کوئی مدد کے لیے بلائے اور نبی کی اولاد نکلنے سے انکار کر دے، غیرت گوارا نہیں کرتی تھی۔ رخت سفر باندھا، اپنے خاندان والوں کو ساتھ لیا، روانہ ہونے لگے، ہزاروں لوگ ساتھ ہو گئے، یا حسین کے نعرے لگانے والے ساتھ ہو گئے، سفر میں ساتھ چلنے والے نکل آئے، قدم کے ساتھ قدم ملانے والے، حسین قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ نعرے لگانے والے ساتھ چل پڑے، قافلہ بن گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں روانہ کیا گیا کہ جا کر حالات کو دیکھیں، سیدنا حسین کے آنے کے انتظامات کریں۔
سیدنا مسلم بن عقیل جب کوفہ میں پہنچے، لاکھوں لوگوں نے آ کر استقبال کیا اور کہنے لگے کہ حضرت حسین کا انتظار ہے، جلدی سے ان کو بلا لیجیے۔ لاکھوں لوگ بیعت کرنے لگے۔ یزید کو جب اس بات کی خبر ملی کہ کوفہ میں مسلم بن عقیل آ چکے ہیں اور سیدنا حسین کا قافلہ بھی روانہ ہے، اس نے بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو روانہ کیا کہ جاؤ جا کر کوفہ کے حالات کو درست کرو اور اس کے بدلے میں تمہیں کوفہ کی ریاست، اس کی گورنری تمہیں دے دی جائے گی۔ یہ اقتدار کے نشے میں مدہوش انسان عبید اللہ بن زیاد کوفہ کی جامع مسجد میں آیا اور مسجد میں آ کر اس نے خطبہ دیا، لوگوں سے کہا کہ میں امیر المومنین یزید بن معاویہ کا بھیجا ہوا گورنر ہوں، جو شخص بھی یزید کا فرما بردار رہے گا اس کے ساتھ انصاف کا اور انعام و اکرام کا معاملہ کیا جائے گا، اور جو شخص بھی یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کرے گا، سیدنا حسین کے قافلے میں شریک ہوگا، اس پر ظلم کیا جائے گا، اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی جائے گی۔ اور اپنی تلوار نکال کر کہا کہ اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ اس کا یہ ایک بیان کرنا تھا، کوفہ کے وہ لاکھوں لوگ کہ جو حسین حسین کرنے والے یا حسین کے نعرے لگانے والے ایک جرنیل کی، ایک گورنر کی تقریر سن کر کہ جس نے آ کر ڈرایا، سب کے سب منحرف ہو گئے اور سیدنا حسین کے قافلے کو چھوڑ گئے، اس لیے کہ یہ مفاد پرست اور وقت کی ہواؤں کے ساتھ چلنے والے لوگوں کا مزاج ہی یہی ہوا کرتا ہے کہ جب بھی کوئی اقتدار میں ڈوبے، اقتدار کے نشے میں ڈوبا ہوا شخص اپنی تلوار لہرا کر کہتا ہے کہ اسلام پر پابندی لگا دی گئی، مسلمانوں پر پابندی لگا دی گئی، جہاد پر پابندی لگا دی گئی، تنظیموں پر پابندی لگا دی گئی، کھوکھلے نعرے لگانے والے تقریریں سن کر ہی زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تقریریں کرنے والے، یہ امت کو ڈرانے والے کون سے غیرت مند لوگ ہیں یا کون سے میدانوں میں ڈٹ جانے والے لوگ ہیں۔ صرف اپنے اقتدار کے لیے ایمان والوں کا خون بہانے والے یہ بزدل لوگ ڈراتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا اپنے راستے بدل لیا کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی، کوفہ کے لوگوں نے بھی اپنا راستہ بدل دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں در بدر پھرنے لگے، کہیں پناہ نہیں ملتی تھی۔ ایک حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں جا کر پناہ لی، ان کے گھر میں روپوش ہو گئے، لیکن عبید اللہ بن زیاد کو پتا چل گیا، ہانی بن عروہ کو بھی قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ اس گھر سے بھی نکلے، جا کر ایک بڑھیا کے گھر میں، ایک بوڑھی عورت کے گھر میں پناہ لی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امت مسلمہ کی یہ مائیں بھی بہت عجیب کہ جب بھی امت مسلمہ پر، مسلمانوں پر کوئی کلا ضبط آیا، تب امت کی ان ماؤں نے مسلمانوں کو سہارا دیا، ایمان والوں کو پناہ دی۔ آج بھی فلسطین کی ماں ہو، آج بھی کشمیر کی ماں ہو، آج بھی شام کی سرزمین کی وہ بوڑھی ماں ہو، خدا کی قسم اسلام کا جھنڈا اٹھا کر کھڑی ہے۔ اس کوفہ کی بستی میں بھی ایک بوڑھی ماں تھی جس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، عبید اللہ بن زیاد کے خلاف اپنے گھر کا دروازہ کھول کر حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دی۔ حضرت مسلم بن عقیل کا وہاں بھی پتہ چل گیا، اس گھر کا محاصرہ کیا گیا، اس بڑھیا کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو قید کر کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، زخموں سے چور چور ہیں۔ کہا گیا کہ حسین کو گالیاں دو، معاف کر دیے جاؤ گے۔ فرمانے لگے نہیں ہو سکتا کہ زبان تو کٹ سکتی ہے، خانوادہ نبوت کے خلاف کوئی بات زبان سے نکل آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ زبان کاٹ دی گئی، آخری خواہش پوچھی گئی،
فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. جلدی سے 2 رکعت نماز عطا فرمائی اور اپنی جان رب کے حوالے کر دی. شہید کر دیے گئے. سیدنا حسین راستے میں ہیں. پتا چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. لوگوں نے کہا واپس ہو جائے. فرمایا نہیں، نبی کی اولاد میں سے ہوں. جب قدم بڑھا دیا ہے، اگر قدم پیچھے رکھوں گا لوگ کیا کہیں گے کہ حق پر ڈٹ جانے والے، ظلم کے خلاف نکلنے والے اپنے ساتھیوں کی شہادت کی خبر سن کر پیچھے ہٹ گئے. حسین ایسی تاریخ نہیں رقم کرنا چاہتا. اب تو قافلہ چل پڑا ہے، منزل تک جا کر دم لے گا. نکل پڑے. خاندان کے لوگ ساتھ تھے. راستے میں لوگ چھوڑنا شروع ہو گئے. آہستہ آہستہ قافلہ ٹوٹتا چلا گیا. اور جب کربلا کے میدان میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے صرف 72 افراد موجود تھے. باقی سارے نعرے لگانے والے یا حسین کہنے والے سب راستے میں جان چھوڑ کر اپنی جان چھڑا کر بھاگ گئے. اس لیے کہ پتا تھا کہ باطل سے ٹکرانے والے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں آل حق کے ساتھ جمہوریت نہیں ہے. آل حق کے ساتھ کبھی جمہوریت نہیں ہوتی. کربلا سے لے کر بدر تک چلتے جاؤ. کربلا سے لے کر آج تک آتے جاؤ. تمہیں آل حق ہر زمانے میں تمہیں اکیلے اور تنہا چند افراد کی صورت میں، چند جیالوں کی صورت میں میدانوں میں ڈٹے نظر آئیں گے. لیکن ہاں، ہمیشہ تمہیں ان کے سامنے باطل شرمندہ نظر آئے گا، سر نگو نظر آئے گا. جاؤ جا کر دیکھو، فلسطین کی بوڑھی مائیں آج بھی اپنے کندھوں پر جنازے اٹھا کر بیت المقدس کی حفاظت کرتی نظر آئیں گی. ایمان والو، اس چیز کا نام حسینیت ہے. آج بھی تمہیں کشمیر کی برف پوش پہاڑوں پر کوئی ننگی منی سی بچی، کوئی بہن اپنے نازک ہاتھوں کے ساتھ امت مسلمہ کی حفاظت کرتی نظر آئے گی. اس چیز کا نام ہے حسینیت. آج بھی شام کی سرزمین پر آروں سے کٹی ہوئی لاشوں پر تمہیں مائیں ماتم کرتی نہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے میدان میں کھڑی کرتے نظر آئیں گی. اور وہ بچے دنیا کے کافروں سے، دنیا کے طاغوتوں سے یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ظالموں، ہمیں مردہ مت کہنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون. ہم شہادت کو گلے سے لگا کر رب کے ہاں زندگی پانے والے ہیں. اس چیز کا نام حسینیت ہے. حسینیت آج بھی میدانوں میں نظر آئے گی. سیدنا حسین اپنے خاندان کے 72 افراد کے ساتھ دنیا کی جمہوریت چھوڑ گئی. نعرے لگانے والے چھوڑ گئے. خانوادہ نبوت کا خاندان 72 افراد سیدنا حسین کے ساتھ کربلا کی طرف رواں دواں ہے. قافلہ چل رہا ہے. قافلہ روکنے والے آئے، لڑنے والے آئے، سر جھکا کر قدموں میں تلوار رکھ کر قافلے میں شریک ہو گئے. عبید اللہ بن زیاد سے سیدنا حسین نے کہا کہ مجھے یزید سے ملوایا جائے، میں معاملات کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں. لیکن عبید اللہ بن زیاد کے سر پر خون سوار تھا. وہ سیدنا حسین کے قتل کو اپنے اقتدار کی سیڑھی بنانا چاہتا تھا. اس لیے کہ ہر دور میں مسلمانوں کے خون کو اقتدار کی سیڑھی بنایا جاتا ہے. یہ دنیا کے جرنیل، یہ دنیا کے اقتدار کے ہوس میں اور نشے میں چور لوگ ہمیشہ مسلمانوں کے خون کو اپنے اقتدار کی سیڑھی بناتے ہیں. آج بھی کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا تک اور پوری امت مسلمہ کا بہنے والا خون اگر انصاف سے دیکھو مسلمانوں تو یہ ان حکمرانوں کے اقتدار کی سیڑھی بننے کے لیے بہ رہا ہے. ورنہ اس خون کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی جامعہ حفظہ کی بچیوں کو قتل کرے گا اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے. کوئی قبائلیوں پر آ کر بم برسائے گا اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے. کوئی مسجدوں میں آ کر دھماکے کرے گا
اپنی طاقت کا لوہا منوانے کے لیے کوئی بازاروں میں نکل کر بچوں کو قتل کرے گا، اپنے ظلم کی داستانیں رقم کرنے کے لیے مسلمان کا خون بہتا چلا جائے گا۔ ان ظالموں کے اقتدار کے لیے عبید اللہ بن زیاد بھی سیدنا حسین کو قتل کر کے یزید کا مقرب بننا چاہتا تھا، کوفہ کی گدی پر، کوفہ کی گورنری پر اپنے آپ کو بیٹھا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ کوئی بات سننے پر آمادہ نہیں ہوا، ایک کے بعد دوسرا جرنیل روانہ کیا کہ سیدنا حسین کو قتل کر دیا جائے۔ واقعہ مختصر کرتا ہوں، 9 محرم الحرام آ گیا، کربلا کا میدان آ گیا، رات کا وقت ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات تلاوت میں گزاری، قرآن پاک پڑھنے میں گزاری، اس لیے کہ قرآن پاک سے محبت تھی، بہت خوبصورت انداز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جب قرآن پڑھتے تھے آسمانوں پر پرندے رک کر بھی حسین کا قرآن سنا کرتے تھے، اس لیے کہ زبان حسین کی تھی، رب کا قرآن تھا، بہت پیارا پڑھا کرتے تھے، لیکن ظالموں کے دل پر اثر نہیں ہوا۔ یوم عاشورہ آ گیا، 10 محرم الحرام کا برکتوں والا، رحمتوں والا دن آ گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ کربلا کے میدان میں ہیں، قرآن پاک کو لے کر آئے، لوگوں کے درمیان قرآن پاک لہرا کر کہا، ظالموں یہ دیکھو یہ رب کا قرآن اور میں نواسہ رسول ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا کوئی بچہ بھی، اس کی نسل کا کوئی بچہ بھی زمین پر زندہ ہوتا، لوگ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر رکھتے، لوگ اس کی عزت اور اکرام کرتے۔ میں تو تمہارے نبی کی اولاد، تمہارے نبی کا نواسا، میں تو وہ حسین جو نبی کے کندھوں پر کھیلتا تھا، میں تو وہ حسین کہ جو نبی کی گود میں پناہ لیا کرتا تھا، میں تو وہ حسین جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، میں تو وہ حسین کہ جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، میں تو وہ حسین کہ جس کے ہاتھوں نے کبھی خیانت نہیں کی، میں تو وہ حسین کہ جس کے کردار پر تمہیں کوئی بے حیائی کا داغ نہیں ملے گا۔ اور ایمان والوں کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ لیکن ظالموں کے دل سخت تھے، اقتدار نظر آ رہا تھا، کوفہ کی گدی نظر آ رہی تھی، یزید کا قرب نظر آ رہا تھا۔ ہاں جیسے آج کے حکمرانوں کو امریکہ کا قرب نظر آتا ہے، یہ ظالم مدینہ المنورہ کے خادم، مسجد نبوی کے معمار شیخ اسامہ جیسے لوگوں کے ٹکڑے کر کے دے دیتے ہیں۔ ان کو جب اقتدار نظر آتا ہے، یہ عافیہ جیسی بچیاں اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ ان کے دلوں پر حسین کی فریاد کیا اثر کرتی، تلواریں چلانے لگے، تیر چلنے لگے، خاندان نبوت میدان کربلا میں تڑپنے لگا۔ سیدنا علی اکبر نکلے، میدان میں نکلے، ٹکڑے کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ جب سیدنا حسین کی بہنوں کے سامنے علی اکبر کی لاش لائی گئی، جسم لایا گیا، پھوپیاں رونے لگی، چیخ و پکار کرنے لگی۔ سیدنا حسین فرمانے لگے، نہیں، تم نبی کی اولاد میں سے ہو، نبی کی اولاد شہادت پر رویا نہیں کرتی، نبی کی اولاد ماتم نہیں کیا کرتی، نبی کی اولاد نوحہ کنا نہیں ہوتی، صبر کرو، رب کے دیے ہوئے تھے، رب نے لے لیا۔ خانوادہ نبوت صبر سے کٹنے لگا، خیمے سے آواز آنے لگی، چیخ و پکار ہونے لگی۔ سیدنا حسین خیمے میں گئے، جا کر پوچھا کیا ہوا؟ فرمانے لگے علی اصغر پیاسا ہے، پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، سانس نکلنے کو ہے۔ سیدنا حسین اپنے بیٹے کو تڑپتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے، اپنی گود میں لے کر فرات کے کنارے کی طرف بھاگے تاکہ جا کر پانی پلا سکے۔ ظالم تیر برسانے لگے، علی اصغر حسین کی گود میں تڑپنے لگے، ننھے منھے وجود پر تیر برسنے لگے۔ علی اصغر حسین کی گود میں اپنی جان دے گئے۔ سیدنا حسین فرات کے کنارے پہنچے، جا کر چلو بھر کے پانی پینے لگے۔ اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے ظالموں نے تیر مار کر سیدنا حسین کے منہ کو زخمی کر دیا تاکہ پانی نہ پی سکے۔
ظالموں یہ وہ حسین تھا جو کبھی پیاس سے تڑپتا تھا تو پیارے آقا کی زبان اس کے منہ میں ہوا کرتی تھی، لیکن آج اس کے منہ پر تیر چلائے گئے، میدان میں آ کر کھڑے ہو گئے، ایک ہاتھ کاٹا گیا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، زمین پر گرے، 70 تلوار کے وار لگے، ایک ظالم سینے پر آ کر بیٹھا، آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کا سر قلم کر کے میدان میں اچھال دیا۔ جب سر آسمانوں کی طرف کیا گیا، آسمان بھی رونے لگے، کالی آندھیاں چلنے لگی، ہوائیں تیز چلنے لگی، طوفان برپا ہو گئے، اس لیے کہ حسین کا سر میدان میں لہرایا گیا۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کی داڑھی مبارک میں اور آپ کے سر مبارک میں مٹی ہے، آپ کا چہرہ غبار آلود ہے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں۔ میں نے پوچھا ما لک یا رسول اللہ، پیارے آقا آپ کو کیا ہو گیا؟ فرمانے لگے ام سلمہ میں اپنے حسین کو قتل ہوتا ہوا دیکھ کر آ رہا ہوں، اس کے لاشے کو تڑپتا ہوا دیکھ کر آ رہا ہوں۔ ظالموں نے پیارے آقا کے جگر گوشے کو میدانوں میں تڑپا ڈالا۔ یہ وہ ظالم تھے جن کو تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ لوگ اس کو فرقہ واریت کہیں، لوگ اس کو جو کچھ مرضی نام دے، لیکن تاریخ کبھی ان قاتلوں کو نہیں بھول سکتی۔ یہ وہی قاتل ہیں جو آج آپ کو سڑکوں پر ماتم کرتے نظر آئیں گے، جو اس غم میں اپنا سینہ پیٹتے نظر آئیں گے کہ ان ظالموں نے حسین کو تڑپایا، لیکن یہ کل بھی حسینیت کے قاتل تھے۔ آج بھی شام کی سرزمین پر اور مدینہ المنورہ پر تک مسلمانوں کی لاشیں تڑپانے والے یہی قاتل ہیں، دنیا ان کو نہیں بھول سکتی۔ ہاں حسینیت آج بھی حق کی صورت میں میدانوں میں ڈٹی ہوئی نظر آئے گی، میدانوں میں تمہیں کٹتی نظر آئے گی۔ کربلا میں حسین کے ٹکڑے اور پوری دنیا میں اہل حق کے جلے کٹے لاشیں، شیخ اسامہ بن لادن سے لے کر ڈاکٹر عافیہ تک کی بچیاں، یہ امت مسلمہ میں حسینیت کے مشن کو، حسینیت کے کردار کو اور حسینیت کی دعوت کو دنیا میں اس پر لبیک کہتے نظر آئیں گے۔ یزیدیت کل بھی مرد آباد تھی، یزیدیت آج بھی مرد آباد، قیامت تک یزیدیت پہ لعنت۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔